جو اسرائیلی پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ ہے اور مارکو روبیو کی، یعنی جو اگریسو پاسچرنگ ہے وہ کسی صورت میں اسرائیل کے پارٹ پہ، نیٹنیاہو کے پارٹ پہ کم ہوتی نظر نہیں آتی، اور دوسری طرف بہت کوئی اسٹرانگ ورڈڈ جو سٹیٹمنٹ ہے، جو جوائنٹ کمیونیکے ہے، اس میں بھی کچھ اس طرح کے سبسٹینٹیو ایکشن نظر نہیں آتے. بہرحال ہاؤ ڈو یو اسیس دی ڈیولپمنٹس ایٹ دی دوحہ سمٹ؟ اگر مسلم کنٹریز کو ایکٹ کرنا ہے تو ان کو اپنی جو انر اسٹرینتھ ہے اس کو ٹیپ کرنے کی ضرورت ہے، اور انر اسٹرینتھ ان کے پاس بہت ہے، ان کے پاس اکنامک پوٹینشیل بھی ہے. کچھ سال پہلے ایک مسلم جوائنٹ ڈیفنس فورس بھی بنائی تھی جس کو ہر کوئی عرف عام میں مسلم نیٹو کہتا تھا، اور پاکستان کا اس میں ایک بہت کلیدی رول بھی ہے. تو ان ساری چیزوں کو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ عرب سمٹ ہونے کے باوجود اس میں پاکستان کی بھی شرکت تھی، جو کہ ایک نان عرب کنٹری ہے، بٹ سگنیفیکنس ہے پاکستان کی بینگ اے فارمیڈیبل فرنٹ لائن ملٹری اسٹیٹ، جو کہ بہت اچھا ملٹری پوٹینشیل رکھتی ہے، اور اس کا ملٹری پوٹینشیل کئی دفعہ ٹیسٹ ہوا ہے، اور کہ دے ہیو آلویز اسٹوڈ دا ٹیسٹ. سو ایسا کچھ نہیں ہے کہ مسلم کنٹریز اپنی پوٹینشیل کو ایکسپلور نہیں کر سکتی. دیر آر سیورل ریزنز ایز ٹو وائی دے اسٹینڈ کمپرومائزڈ، اور اگر وہ گریٹر گڈ کے لیے دیکھیں تو they can come together, they can perform together, اور اس coming together and performing together میں there is a host of issues that they can explore, starting with collective diplomacy measures جو کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز بھی کر سکتے ہیں، لا فیئرنگ کر سکتے ہیں، اکنامک سینکشنز اور اکنامک میجرز لے سکتے ہیں اسرائیل کے خلاف جو کہ نان وائلنٹ میجرز ہیں، یٹ وہ بہت ہرٹ کر سکتے ہیں. اور پھر they have to stand for the Palestinians. It's 2 years، اور اب تو تقریباً پیلسٹائن کو جس طرح کے اسرائیل کے ناپاک ارادے ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹانے کا پلان کر رہے ہیں، تو اس چیز کو کرنے کی بہت ضرورت ہے.